اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر فضائی بمباری کرنے کے علاوہ شام کے علاقے جبل مانی میں بھی شام اور ایران کے جنگجوؤں پر تازہ فضائی حملے کرنا شروع کر دیے، جن میں خاص طور پر فلسطین اور ایران کے باشندوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان فضائی حملوں میں اب تک کتنے فلسطینی اور ایرانی جنگجو شہید ہو چکے ہیں، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ جاری فضائی حملوں میں اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا لگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کا بہترین جنگی طیارہ اور جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسرائیلی فضائیہ کا جنگی طیارہ اور جنگی ہیلی کاپٹر کب، کہاں اور کیسے تباہ ہوئے، اس دوران کتنے اسرائیلی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے، یہ طیارے خود گرے یا پھر فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی جوابی کارروائی میں تباہ ہوئے، ان کی تمام تر تفصیلات بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے عرب ممالک سے امن معاہدے کرنے کی رفتار پہلے سے 2 گنا بڑھا دی ہے، تاکہ وہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا سکے۔ لیکن اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ عالمی طاقتوں نے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے 2 ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ عالمی طاقتوں نے امریکہ کو کیا پیغام پہنچایا اور آخر اس پیغام میں ایسا کیا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی خطرے میں پڑنے جا رہی ہے، ان تمام تر درپردہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سلگتی آگ ایک بار پھر تیزی سے بھڑکنے لگی ہے۔ اگر یہ سلسلہ فوری طور پر نہ تھم سکا تو خطے کو ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل نے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایرانی جنگجوؤں اور فلسطینی معصوم مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ شدت سے فضائی حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کا واضح ثبوت انٹرنیشنل ادارے کی تازہ ترین رپورٹ سے ملتا ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے شام میں جبل مانے کے مقام پر شامی مسلمان فوجیوں اور ایرانی جنگجوؤں پر تازہ ترین فضائی حملے کیے ہیں۔ اس حوالے سے شامی رجیم کی نیوز ایجنسی سانا نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجی نے شام میں کینترا کے جنوب میں جبل مانے پہ تابڑ توڑ فضائی حملے کیے ہیں۔ شام کی اس نیوز ایجنسی نے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو کلپ بھی شائع کیا ہے، جس میں شام کے فضائی دفاع کی جانب سے دمشق کے دہی علاقے جبل مانے کے اطراف میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے دوران جوابی فائرنگ کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ آج سے چند روز قبل اسرائیلی فوج نے شام میں ایرانی قدس فورس اور شامی حکومت فورسز پر بھی فضائی حملے کیے تھے، جن میں متعدد ہلاکتیں سامنے آئی تھیں، جس پر اسرائیل نے فضائی حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے وقت شام میں ایران سے منسلک اہداف پر بمباری کی، جس کی وجہ سے اسرائیلی فورسز نے گلان کی پہاڑیوں میں سرحد کے ساتھ سڑک کے کنارے نصب کیے گئے بارودی مواد کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ مقبوضہ وادی گلان کے پہاڑوں میں شمالی سرحد پر اسرائیلی فوج کی بھاری نقل و حرکت بھی دیکھی گئی، جبکہ آج العربیہ کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران اور شام کی جانب سے ممکنہ فوجی کارروائی اور جوابی حملوں کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی سرحد پر متعدد آئرن ڈرون نامی فضائی دفاعی سسٹم تعینات کر دیا، تاکہ کسی بھی خطرناک جوابی حملے کو فضا میں ہی روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے ان فضائی حملوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارہ اور اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کا طیارہ جنوبی اسرائیل میں شہر کے نزدیک گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی ایئر فورس کا انسٹرکٹر اور کیڈٹ ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والا انسٹرکٹر F-16 طیارے کو اڑانے کی تربیت بھی دیا کرتا تھا۔ طیارے کی تباہی کے بعد اسرائیلی ایئر فورس نے واقعے کی تحقیقات کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں، تاکہ جنگی طیارے کی تباہی کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے کی ابتدائی اطلاعات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں یہ بتایا گیا کہ 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی شدید زخمی ہوئے۔ یوں مجموعی طور پر 4 اسرائیلی فوجی حادثے میں اپنی جان سے چلے گئے، لیکن اسرائیلی میڈیا نے اس حوالے سے وضاحت نہیں کی کہ تباہ ہونے والا ہیلی کاپٹر سویلین ملکیت میں سے تھا یا پھر اس کا تعلق ملکی فوج کے جنگی ہیلی کاپٹر سے تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی، مگر اندر کی خبروں کے مطابق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارہ اور ہیلی کاپٹر فضائی حملوں کے دوران کی جانے والی جوابی فائرنگ کا نشانہ بن کر تباہ ہوئے۔ بہرحال اس
حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اسرائیلی جنگی غزہ کی پٹی پر فضائی بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں تباہ ہونے سے بڑے پیمانے میں مالی نقصان ہوا۔ غزہ کی پٹی پر کی جانے والی بمباری پر اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے راکٹ کے جواب میں حماس کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں اسلحہ ڈیپو کو تباہ کیا گیا۔ مگر اس کے برعکس حماس نے اسرائیلی فوجی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جانب سے کوئی راکٹ اسرائیلی سرزمین پر نہیں داغا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس کا بھرپور جواب دیا۔ جبکہ اسرائیلی حملوں سے آگاہ کرتے ہوئے فلسطینی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے فضائی حملوں کے علاوہ کئی میزائل بھی برسائے، جن میں سے زیادہ تر خوش قسمتی سے کھیتوں میں جا کر گرے۔ کچھ میزائلوں نے عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا، مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مختلف ممالک سے تسلیم کروانے اور چند عرب ممالک اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کرنے کے بعد سے خطے کی کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر تباہ کن حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اب اس حوالے سے عالمی طاقتوں نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام پہنچا دیا۔ اس پیغام میں امریکہ سے یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو تمام یورپی ممالک خاموش نہیں رہیں گے۔ عالمی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ اور جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کر کے ایران سے پابندیاں ہٹانے کی بات کی جائے۔ یہ خبر سامنے آنے کی دیر تھی کہ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ایران اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے گا۔ میٹنگ کے دوران عالمی طاقتوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تمام یورپی ممالک بھرپور رد عمل دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے یا پھر دفاعی معاہدے کو بحال کرتا ہے۔ اس دوران یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا اور عالمی طاقتیں جنگ روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گی۔